انگزائٹی اور ڈپریشن پہ، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی بتا دوں. مجھے کچھ پرابلم ہوا ڈپریشن کا، یا آپ ہو سکتا ہے مزید اس پہ وضاحت فرما دیں. تو مجھے ہوا، میں بڑے پرابلم میں آیا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے ان سے ٹریٹمنٹ لیا اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. میں نے میڈیکیشن لی اور میں ٹھیک ہو گیا. تو آپ اس پہ تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ڈپریشن یا انگزائٹی صرف روحانی ہے یا یہ دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے اور دوائیوں سے بھی ٹھیک ہوتی ہے؟ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ بھائی دوائیوں سے ٹھیک ہوگی یا دعاؤں سے ٹھیک ہوگی؟ بہت ساری بیماریاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جن کی بیماری بہت مشہور ہوئی تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے. اور انہوں نے قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایک دن ایوب نے میرے ساتھ ایک بات کی تھی. کیا کہا تھا؟ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے میری بیماری کے بارے میں، اور اس نے میرے مال کا اور میری صحت کا لاس کیا ہے. اس کا مطلب ہے بہت ساری بیماریاں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. اور یہاں پر وہ انزائٹی، ڈپریشن اور وسوسے، یہ ساری چیزیں ایک ٹینشن کو کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان کو فقیری کے راستے پر لے کر جاتی ہیں. میں بھی کہ انسان کا ٹیبل یہ سارے کھانوں سے سجا ہوا ہو اور وہ کھا نہ سکے، فقیری ہے نا. نہ ہونا بھی فقیری ہے اور ہوتے ہوئے کھا نہ سکنا بھی تو فقیری ہے. بالکل، یہ بات ٹھیک ہے. اللہ نے اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کے ٹریکس پر چلائے گا اور بے حیائی کی طرف آپ لوگوں کو راغب کرے گا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ کی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس کی تمہارے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ ایک تمہیں بخش دے گا اور دوسرا اپنا فضل کر دے گا. حافظ صاحب، اگر آپ پر اللہ کا فضل بھی ہو جائے اور وہ بخش دے، دونوں چیزیں ہو جائیں، آپ کو دنیا اور آخرت میں اور کوئی چیز چاہیے؟ سب کچھ تو ہو گیا، اس کے بعد کیا بچا؟ ہاں. اب اس آیت میں کیا فرمایا اللہ نے کہ فقیری، وہ فقیری کی طرف، انزائٹی کس طرف لے کر جاتی ہے انسان کو؟ فقیری کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں، دنیا مایوسی کی طرف، فقیری کی طرف. آپ کی جو پرابلم ہے، آپ کو کوئی انزائٹی ڈپریشن نہیں تھی، پھر کیا تھا مجھے؟ ہاں، آپ کو جو تھا وہ، اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ نے قرآن میں خوف کو علیحدہ ذکر کیا اور خشیہ کو علیحدہ ذکر کیا. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں. خشیت تو وہ اللہ کی، اللہ کا خوف ہو گیا نا؟ نہیں، وہ ہے، وہ بھی ایک خشیہ جس کا معنی ہے کہ اللہ کا خوف. جی جی. ایک خشیہ ایک اور ہے. اچھا، اس کے بارے میں قرآن سے دلیل دے کر بات کرتا ہوں. بس اوقات یہ ہوتا ہے انسان کو ڈپریشن نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے. اور اس کو میں، چونکہ یہ آج تک کبھی کسی میڈیا پر، میں نے اپنے چینل پر بھی یا کسی جگہ پر میں نے یہ چیز ڈسکس نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حق ہے، یہ ٹرو ہے کہ بسا اوقات ایک انسان کو اللہ نے عزت اور ترقی دی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، کچھ وسوسے آ جاتے ہیں کہ میری ترقی رک نہ جائے، میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. یہ ڈاؤٹس ہیں. آپ کو یہ ڈپریشن کی بیماری نہیں تھی، آپ کو ڈاؤٹ سے کہ میں نے اتنی ترقی کی، اللہ نے مجھے عزت دی، میرا نام بڑا کیا اور میرے لیے بہت بڑی، اب یہ کہیں میرے لیے لائف میں کوئی پرابلم نہ آ جائے، وہ وسوسے پیدا ہوئے، اس کو میں ڈاؤٹس کہتا ہوں. اچھا، لوگ ان ڈاؤٹس کے ساتھ پریشانی میں جاتے ہیں اور وہ بعد میں اس کو نام دیتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن کا. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو فقیری کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. بے شک. ان کی نسل کو نہ روکو. بے شک. کہ اور بچے پیدا ہو گئے تو میں کیسے ان کو کھلاؤں گا. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خشیۃ ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. فقیری کے ڈاؤٹس کی وجہ سے یہاں پر یہ مانا ہے. اور دوسرا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزنس کر رہے ہیں. جی. یہ بزنس، جس انسان کا جو بزنس ہے اگر جاب نہیں ہے تو اس کو تجارت کہیں گے نا. بالکل، تجارت ہے. اچھا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بزنس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تجارت کے بارے میں. وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كِسَادَهَا، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. جو آپ کام کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، آپ لوگوں کو ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ترقی کے راہ پر جو میں چل رہا ہوں یہ رک نہ جائے، کوئی پرابلم نہ آ جائے، اور پھر میرا کیا بنے گا. اچھا، یہاں پر آ کر وہ انسان کو پرابلم پیدا ہوتی ہے. یہاں کیا کرنا چاہیے؟
پازیٹیو انرجی لینی چاہیے کہیں سے. وہ بھی آپ کی, اگر شیطان ایک جگہ پر آپ کو پریشان کر رہا ہے تو دوسری جگہ سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی حوصلہ بھی دے رہا ہوگا. میں اپنی زندگی کا چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر دوں. جی پلیز. ہاں, میں اسی چیز کے ایک ڈاؤٹس میں آ گیا. ٹھیک ہے. یہ کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. میں دوسرے شہر سے آ رہا تھا اور میری جیب میں 500 کا نوٹ تھا. 500 کچھ تھے اور رات کا 2 بجے کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. شہر کے چوک میں دکانیں کھلی تھی اور میرا گھر قریب آ گیا تھا. میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بوتل پی لوں. ٹھیک ہے. اور میرے پاس اس وقت 500 اور کچھ اور پیسے تھے جس سے میں بوتل پیتا. ٹھیک ہے. میں نے جب جیب سے وہ بوتل پینے کے پیسے نکالے تو میرا 500 کا نوٹ بھی نیچے گر گیا. ٹھیک ہے. جب میں نے بوتل پی لی اور میں جانے لگا, پیسے میں نے جو اس کو دے دیے. ٹھیک ہے. جب میں جانے لگا تو میں نے زمین پر دیکھا تو 500 کا نوٹ پڑا تھا. میں نے اس کو اٹھایا فوری طور پر اور میں نے اپنی جیب میں چیک کیا تو جو میرا 500 کا نوٹ تھا یہ وہی تھا. ٹھیک ہے. وہ جو پیسے نکالتے وقت گر گیا تھا. ٹھیک ہے. جب میں ان ڈاؤٹس میں تھا تو مجھے اللہ نے پازیٹیو انرجی دی, حوصلہ دیا کہ اگر تیرے ساتھ کوئی نقصان ہونا ہو تو یہ 500 بھی یہاں گرا رہتا. بے شک. اس لیے میں نے تیرا یہ 500 گرنے نہیں, ان چیزوں سے باہر نکل بندے. اللہ نے مجھے پازیٹیو انرجی دی, حوصلہ دیا. اور یہ جو حوصلہ یہاں انسان حوصلوں کی وجہ سے باہر نکلے گا اور وہاں خوابیں بھی معاونت کرتی ہیں. آپ کو اللہ رب العزت خوابیں بتائیں گے, سنائیں گے, دکھائیں گے. آپ دیکھو کہ اس میں بہت ساری رہنمائی ہوگی. ویسے عام طور پہ اس کا کیا علاج ہے ڈپریشن کا, روحانی علاج؟ یا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے پاس؟ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں بھی. نمبر 1, شیطان انسان کے لیے وسوسے پیدا کرتا ہے. بے شک. اور یہ وسوسے ڈپریشن اور انزائٹی کو کریٹ کرتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کو ڈپریشن ہوتی ہے وہ اپنا سجدہ لمبا شروع کر دے. ٹھیک ہے. پوری ہماری جو موومنٹ ہے نا ساری کی ساری, اس کے اندر صرف ایک موومنٹ ایسی ہے جس میں دل انسان کا اوپر ہوتا ہے اور دماغ اور سر نیچے ہوتا ہے, اور وہ سجدے کی حالت ہے. سپلائی, بلڈ کی سپلائی کون دیتا ہے؟ دل. جی. اچھا, جو ہمارا دل یہاں پر ہے اور دماغ یہاں پر ہے. انزائٹی دماغ میں آتی ہے, باڈی میں نہیں آتی, یہاں پر انزائٹی آتی ہے. اچھا, یہ دل سپلائی دے رہا ہے بلڈ کی یہاں. ٹھیک ہے. اچھا, جو چیز اونچائی میں ہوتی ہے وہاں کی سپلائی مشکل ہوتی ہے, چاہے وہ ٹریفک ہو, چاہے وہ انسان چلے, کچھ بھی ہو. دل کی سپلائی یہاں دینا تھوڑا مشکل ہے. اس کے لیے سجدہ بنایا گیا کہ سجدہ کرو, نماز بنائے گی, سجدہ کرو. یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سجدہ, اس کا مطلب ہے کہ نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ لوگوں کو کوئی ہیلپ چاہیے, اللہ فرماتے کوئی ہیلپ چاہیے آپ لوگوں کو, اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو ہیلپ لینا صبر اور نماز کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی آپ کے لیے کوئی پرابلم پیدا ہوئی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے. اچھا, رکوع کیوں ہے؟ سجدے سے پہلے رکوع کیوں ہے؟ تاکہ جب ہم رکوع کرتے ہیں ہمارا دل اور ہمارا دماغ دونوں ایک بیلنس پہ آ جاتے ہیں, تاکہ ایک دم بلڈ سر کی طرف نہ جائے. جیسے ایک انسان کو شدت کی پیاس لگی, ایک دم پانی پیے گا سارا کا سارا تو پرابلم ہو جائے گی. میڈیکل سائنسز کو اچھا نہیں سمجھتی. بالکل. اچھا, یہاں پر وہ بیلنس ہو جائے گا رکوع میں, پھر اٹھے گا, پھر سجدے جائے گا, سارا خون انسان کا یہاں آ جائے گا, پھر بال گرنا کم ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے, لیکن یہ عورت کے بال گرنے کا علاج نہیں, میڈیکل سائنس نہیں کر سکی. میں 5 دن کا ٹائم دیتا ہوں میرے رب کے فضل سے. اور جادو جو انسان 20 سال سے لے کر چل رہا ہے, میں 5 دن کا ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں 5 دن میں کلیئر کرتا ہوں. لیکن جس کو جادو نہیں ہے حافظ صاحب, جس کو جادو نہیں ہے لیکن اس کو وہم ہو گیا یا کسی نے وہم ڈال دیا کہ تمہارے اوپر جادو ہے, جو جادو ہے اس کو میں 5 دن میں کلیئر کر سکتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ. لیکن جس کو جادو نہیں ہے لیکن وہم ہے, میں بھی کہ اس کے لیے مجھے 1 سال لگ جائے. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ بالکل سمجھ. اچھا, سب سے پہلا میں نے بولا انزائٹی کے لیے سجدہ, نماز پڑھیں اور سجدے کو لمبا کر دیں. نمبر 1, جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت آپ نے جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ زیادہ اوپر چڑھا کے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ زور سے نیچے جھاڑنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے وضو کرنا ہے تو ناک میں جو پانی ڈالنا ہے اس کو زیادہ اوپر تک ڈالنا ہے. الا ان تکون صائم, بشرطے کہ اگر تم روزے دار نہیں ہو تو
کیوں بھلا؟ شیطان کے یہاں بیٹھنے کی جو اس کی جگہ ہیں انسان کی باڈی میں، ایک وہ یہاں ہے. اچھا، ایک انسان کو بہت زیادہ جمائیاں آتی ہیں، وہ صرف وضو کرتے وقت پانی زیادہ اوپر کو چڑھائے ناک میں اور زیادہ زور سے جھاڑے، وہ کلیئر ہو جائے گا. نمبر 3، وہ جب وضو کرے تو آنکھیں کھول کے چھٹے مارے. ٹھیک ہے. آنکھیں کھول کے جو چھٹے مارے گا یہ اس کی آنکھیں صاف ہو جائیں گی. اور جب سجدہ کرے گا تو آنکھیں کھول کے سجدہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے کیونکہ اچھا میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں. آپ اپنے ایک دوست کو 15 سال پہلے ملے، آپ کا فرینڈ تھا، بہت زبردست، اس کی بنائی، اس کی آنکھیں، سارا کچھ. آپ اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ اس کو ملے تو اس کی ایک آنکھ ادھر کو دیکھ رہی ہے اور ایک ادھر کو دیکھ رہی ہے، بینگا پن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. جی جی. آپ میری بات یاد رکھنا کہ وہ بندہ یا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، یا اگر نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن نماز کے اندر آنکھیں نہیں کھول کے رکھتا ہوگا. اچھا، آنکھیں نہیں کھولتا ہوگا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میں آنکھیں بند نہ کرو، آنکھیں کھول کے نماز پڑھو. بے شک. ہم لوگ جب وضو کر رہے ہیں تو ہم جب یہاں پانی اپنا چہرہ دھونے کے لیے تو آنکھیں بند کر کے مارتے ہیں. کیوں؟ کبھی آج تک آپ نے یہ بات سنی ہے کسی سے کہ آنکھیں کھول کے؟ کبھی آپ نے سجدے کا، یہ بلڈ کی سپلائی کا، یہ عورت کے بال گرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ اس کو، آپ نے کبھی گاؤں میں گئے، آپ نے کوئی فصل تو دیکھی ہوگی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ والی جو فصل ہے یہ تو ہری بھری ہے، یا اس کی فصل بہت بہتر ہے، اس کا دانہ، اس کا پھل، اس کا سارا کچھ وہ بہت بہتر ہے، بھائی اس کا بہتر کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا یہ تھوڑی سی اونچائی میں، ہم جب اس کو پانی دے رہے تھے تو اس کو پراپر سپلائی نہیں پہنچی تھی. ایسا ہی ہوتا ہے. تو انسان کی باڈی کی گروتھ بھی تو اسی طرح ہی ہے، اس کی غذا ہے بلڈ. زبردست چیز ہوگی. اس پہ مزید بھی اور ایک اور پوائنٹ اگر آپ کہیں تو آپ کے لسنر کے لیے تحفہ، انزائٹی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ ایک چیز پکڑ لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ 7 دفعہ پڑھیں اور اپنے دل پر تھوکیں. کوئی ٹائم خاص یا صبح شام؟ کوئی پہلی بات تو یہ کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں. کہاں سے سیکھا میں نے یہ بات جو بتا رہا ہوں؟ یہ بہت قیمتی ہے. اب جو انسان، جیسے انسان نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، وہ انزائٹی سے اس کو ریلیف ملے گا. کیونکہ میں نے کہا کہ انزائٹی ڈپریشن شیطان کی طرف سے ہے، وہ وسوسے کریٹ کرتا ہے. اوکے، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان آپ کو چھوتا ہے، وہ چھونا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا اس نے مجھے ٹچ کیا ہے، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو چھوئے تو استعاذہ کرنا. تو جو میں بتا رہا ہوں وظیفہ، یہ ایک استعاذہ کا نام ہے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے. حدیث کا ریفرنس؟ جی قرآن کا میں نے جو ریفرنس دیا ہے، اللہ نے یہ فارمولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتایا کہ استعاذہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ استعاذہ کیا تو پھر یہ حدیث ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جو آپ نے دعا بتائی. جی.